بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی وائف بچانی ہے تو انم کا چہرہ رو رو کر سرخ ہو چکا تھا اور منہ پہ رکھا تکیہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ اس کی بہنیں بھی سخت غم زدہ تھیں اور کنکھیوں سے اپنی بہن کا اترا ہوا چہرہ دیکھ رہی تھیں اور رو رہی تھیں۔ بھائی کو کچھ نہیں سوجھ رہا تھا کہ وہ اس تکلیف دہ گھڑی میں کیا کرے۔ آج وہ بہن کے غم سے ہلکان ہوا جا رہا تھا۔ شدت غم سے آج پہلی بار انم کا روشن چمکدار اور سفید چہرہ آنکھوں سمیت سوجا ہوا تھا۔ وہ رو رو کر معصومیت سے ہچکیاں لے رہی تھی اور اپنے والدین کو کوس رہی تھی، جبکہ اس کی والدہ گھر کی دہلیز پہ بیٹھی بے بسی سے آنسو بہا رہی تھی۔ ادھر گھر میں یوں ماتم برپا تھا تو دوسری طرف صبح صبح مولوی صاحب کی شامت آئی ہوئی تھی۔ سخت گرجدار لہجہ میں چودھری صاحب اس سے گویا ہوئے کہ مولوی صاحب، اتنی پیڑیوں سے ہم تمہاری اور تمہارے خاندان کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں، آج ہمارے اوپر یہ مشکل وقت آن پڑا ہے تو طلاق سے بچا کر آپ مسئلے کو اس طرح سلجھا دیں کہ ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے۔ شدید سہما ہوا مولوی صاحب اپنے خطا ہوتے اوصان بحال کرتے ہوئے اچانک گویا ہوا، میاں صاحب، میں آپ کا اور آپ کے خاندان کا تہہ دل سے شکر گزار اور احسان مند ہوں۔ مولا کریم آپ کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ مگر برخوردار آپ کے داماد نے یکدم 3 طلاقیں دے کر اب ہمارے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ اس وقت ہم قرآن کریم کے اس فیصلہ کو کس طرح بدل سکتے ہیں جو اللہ پاک نے خود ہی فرما دیا ہے کہ فَطَلِّقُوهُنَّ، تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو تو پھر احصوا العدہ، ان کی عدت کے دن کو شمار کرو۔ میاں صاحب، اگر موصوف 1-2 طلاقیں دیتا تو علماء کرام کی رہنمائی سے کوئی نہ کوئی گنجائش نکال لیتے، مگر اب تو کوئی کسر ہی باقی نہیں رہی۔ چودھری صاحب پھر سے بولے، مولوی صاحب، وہ تو اس نے محض مذاق میں ہی طلاق کا لفظ کہہ دیا ہے، ویسے تو وہ میری بیٹی یعنی اپنی بیوی پہ دل و جان سے قربان ہے۔ مولوی صاحب جواباً بولے کہ میاں صاحب، مجھے آپ سے اور آپ کی فیملی سے پوری ہمدردی ہے اور آپ کی اس تکلیف کا مجھے کلی طور پر احساس ہے، مگر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں آپ کو مسئلہ کیسے بتا دوں؟ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، النکاح والطلاق والرجعہ۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جان بوجھ کر دی جائیں تب بھی واقعہ ہو جاتی ہیں، اور اگر بطور مذاق کے دی جائیں تو تب بھی واقعہ ہو جاتی ہیں: نکاح، طلاق اور گنجائش کی صورت میں اپنی بیوی سے رجوع کر لینا۔ رات گئے تیر کمان سے تب نکلا، یعنی طلاق اس نے تب دی جب والدین کے ناز و نعم پہ پلی بڑھی لاڈلی انم بھری محفل میں اپنے خاوند کو باتوں ہی باتوں میں بلا وجہ زچ کرنے لگی اور وہ بار بار سے کہنے لگی کہ یہ دے گا مجھے طلاق، یہ اس بڑے منہ سے مجھ کو گھر سے چلتا کرے گا، یہ ہوتا کون ہے؟ اور اس کی اتنی ہمت و جرأت ہے کہ یہ مجھے یہاں سے نکال پائے یا یہ مجھے طلاق دے سکے، حالانکہ ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی۔ مگر جب انم اپنی جھوٹی شیخیاں بھگاڑتے ہوئے اپنے بے جا گھمنڈ میں ڈوبتی تو خود اسے بھی احساس نہ ہوتا تھا کہ وہ کیا فضول اناپ شناپ بک رہی ہے، مگر تب تک امین کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی،
تو اس نے روز روز کی ایسی بے سری آوازوں سے سخت زچ ہو کر طلاق 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 کا پورا برسٹ فائر کر دیا۔ حالانکہ وہ بھی اگر ہمت مردہ کا ثبوت دیتا اور بات کو اس حد تک نہ لے جاتا اور غصے کو ختم کرنے کے لیے وہاں سے باہر چلا جاتا جیسا کہ وہ خود چاہتا بھی تھا، مگر کچھ انہونیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہیں، جو عمر بھر کے لیے زندگی کا روگ بن جاتی ہیں۔ اس واقعہ کو سامنے رکھ کر آئے روز غم سے نڈھال ان والدین کی بے بسی کا تجزیہ کیجیے جو کہ روز تقریباً اپنے نوجوانوں کی حماقتوں سے درپیش ایسے مسائل لے کر علماء کرام کے پاس آتے ہیں کہ جی خاوند نے سخت غصہ سے مغلوب ہو کر طلاق دے دی ہے، ویسے تو وہ میاں بیوی ایک دوسرے پہ قربان ہیں، اس کے علاوہ ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، کوئی صورت گنجائش کی نکال دیں کہ دوبارہ رجوع ہو جائے یا دوبارہ آپس میں نکاح کی کوئی سبیل نکل آئے، مگر اب کیسے کوئی صورت نکل سکتی ہے، کیونکہ اب وہ پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اس وجہ سے والدین کو چاہیے کہ وہ شادی کی عمر کو پہنچے اپنے بچوں بچیوں کو ان حساس ازدواجی مسائل سے روشناس کرائیں، تاکہ کل کو کوئی انم خاوند کو بلا وجہ زچ کرنے کی یہ غلطی نہ دہرائے، اور نہ ہی کوئی امین نکاح کے بندھن میں جڑنے کے بعد یوں جلد بازی کا مظاہرہ کرے اور یوں غیر ذمہ داری اور احمق پن کا مظاہرہ نہ کر سکے۔ میاں بیوی میں سے اگر کوئی براہ راست سے ہٹ رہا ہے تو اسے راہ راست پہ لانے کے لیے طلاق کے علاوہ بطور متبادل کئی بہتر طریقے بروئے کار لائے جا سکتے ہیں، مگر طلاق وہ آخری حربہ ہے جس کے بعد میاں بیوی کی راہیں جدا ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ والدین شادی سے پہلے اپنے بچوں کے ذہن میں یہ بات ازبر کرائیں کہ نکاح کے بعد اگر بیوی کو بچانا ہے تو وہ طلاق کا لفظ بھول جائیں اور بھولے سے بھی ان کی زبان پہ طلاق کا لفظ نہ آنے پائے۔